بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو فضائل اور برکات عطا فرمائے وہ کسی دوسرے مہینے کو نہیں عطا کیے، اور احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے متعلق جو فضائل بیان ہوئے وہ کسی دوسرے مہینے میں ان فضائل کا بیان نہیں ہوا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان احادیث کا بیان کریں گے کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے فضائل اور رمضان کی برکات کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب اور شعبان کا مہینہ آتا تو آپ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما تاکہ ہم رمضان کی فیوز اور برکات کو حاصل کر سکیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان تک مہلت دے تاکہ ہم بھی رمضان میں عبادت کر کے تیرا قرب حاصل کر سکیں، تیری مغفرت حاصل کر سکیں اور تیری رضا کو پا سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری ایام میں مسلمانوں کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ اے لوگو تم پر ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 سال 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اسلام کے 5 ارکان، بنیادی ارکان میں سے ایک رکن روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کو اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا۔ تراویح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کو سنت قرار دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کا کام کرے تو گویا کہ اس نے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا، یعنی نفل کا ثواب اس مہینے میں غیر رمضان میں ایسا کہ جیسا کوئی فرض ادا کرے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ، اور اگر رمضان میں ایک فرض ادا کیا تو اس کا ثواب ایسا جیسا کہ کسی نے غیر رمضان میں 70 فرائض کو ادا کیا۔ وہو شہر الصبر، اور یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کو خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے، اور سارا سال جنت کو رمضان کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے مومنین کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو شیاطین ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ جس کا نام باب ریان ہے، ان فی الجنت باب یقال له ریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون، کہ جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور روزہ داروں کے علاوہ اور لوگ اس سے داخل نہیں ہوں گے۔ قیامت میں جب خوب ہولناکی کا عالم ہوگا اور ہر انسان اپنی پریشانی میں اور اپنے گناہوں میں اور اپنی مصیبتوں میں پھنسا ہوگا، تو اس وقت عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ جگہ پائیں گے ان میں روزہ دار ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے دسترخوان چنا جائے گا جس سے وہ طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہوں گے اور خوب عیش میں ہوں گے۔
لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر روزے کو رکھا اور پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، آج ان کا اکرام اور انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ آج انہیں اس دسترخوان سے کھلا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جس طرح ڈھال سے انسان دشمن کے حملوں سے بچتا ہے، اسی طرح جب روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ شیطان کے حملوں سے بچتا رہتا ہے۔ روزہ اس وقت تک اس کے لیے ڈھال ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کا، کسی اور برائی کا ارتکاب کر کے خود اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی باقی عبادات جو ہیں ان کا جو انعام اور اکرام اور ان پر جو ثواب ملتا ہے اس کو فرشتے لکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی بے ریا عبادت ہے کہ جس کی نیکی کو فرشتے لکھتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا دیں گے۔ اور بعض محدثین نے ان الفاظ کو دوسرے اعراب کے ساتھ بھی بیان کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بدلے میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ روزے کو لازم پکڑو، روزے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت کرے۔ چنانچہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق مدینہ کے قریب ایک قبیلہ تھا بنی کلب، وہ بھیڑ اور بکریوں کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر روزے میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ جتنے بنی کلب کی بھیڑوں اور بکریوں کے بال تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے، اگر قلب ٹھیک ہوا تو باقی پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر قلب میں فساد ہوا تو باقی میں بھی فساد کا اندیشہ ہے۔ اور رمضان المبارک میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے اور اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت بھی دوسرے مہینوں کو رمضان المبارک کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ اس میں ملائک کا نزول ہوتا ہے، ملائک بیٹھتے ہیں مسلمانوں کی مجالس میں، ان کی دعاؤں پر وہ آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کا مجموعہ، یعنی جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان میں معاف کیا، جتنے لوگوں کی پورے رمضان میں مغفرت کی، اتنے لوگوں کا مجموعہ 10 کو 30 سے ضرب دیجئے، جو جواب آئے گا اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ ایک فرحت تو اس وقت ہے، ایک خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، تو اس وقت ایک سکون اور سرور کی کیفیت انسان کے دل میں پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمل، ایک فریضہ جو میرے ذمہ تھا وہ ادا ہو گیا۔ اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی کہ جب وہ دیدار الہی سے مستفیض ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے
کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، سارا دن کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، وہ بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ اور رمضان المبارک میں سحری کھانے کے بارے میں ایک فرمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ یعنی سحری کھانا خالی سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے دار کے لیے برکت بھی رکھی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ فضائل تھے جو احادیث میں وارد ہوئے اور آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس مہینے میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے اپنے اوقات کو کچھ مرتب کرنا چاہیے، کچھ مقرر کرنا چاہیے، باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے وقت کے لحاظ سے اور اپنی ترتیب کے لحاظ سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ رمضان کے بابرکت مہینے میں کتنی دفعہ قرآن مجید کی تکمیل کر سکتا ہے۔ ایک ہی دفعہ کرے، لیکن اس کے قواعد کا اور جس طرح پڑھنے کے آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی نماز تکبیر اولیٰ سے نہ رہے، یا کم از کم جماعت کے بغیر وہ نماز نہ پڑھے۔ اس کے بعد نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، جو اذکار احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو جمعہ آتے ہیں اس میں خصوصی طور پر، ویسے تو ہر جمعے میں سورۃ الکہف کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، لیکن خصوصی طور پر رمضان میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے اور انسان کی طبیعت بھی اس طرف مائل ہو رہی ہوتی ہے نیکی کی طرف، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کی جائے رمضان کے مہینے میں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، خصوصاً افطاری کے ٹائم اور تہجد کے ٹائم اکثر لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ مہینہ بھی رحمت کا اور مغفرت کا اور آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب رحمت مانگنی چاہیے، اپنی مغفرت، اپنے جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ آپ کی صرف دعاؤں کے طلبگار ہیں، انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ صاحب استطاعت ہیں تو اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں، نفلی صدقہ ہو یا خیرات ہو، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ غریب لوگوں کے لیے افطاری کا بھی بندوبست کریں۔ بعض مسافر ہوتے ہیں، وہ افطاری کے وقت اپنے ٹھکانوں پر نہیں پہنچ پاتے، تو ان کی افطاری کا بھی بندوبست کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں بیدار ہو کر خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور رات بیدار ہو کر خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اور عید الفطر سے پہلے اپنا فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اس سے غریب کا بھی نفع ہے، تاکہ اس کو رمضان میں اگر کچھ کسی چیز کی ضرورت ہے تو عید کے لیے اس کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کو جیسا کہ اس کا حق ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہم سے ہو اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ذریعے ان کی مغفرت، ان پر ہمیں معافی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔